انسان کی اندرونی اور بیرونی شہادتوں اور عقل و فطرت کے تقاضوں سے استدلال کیا گیا ہے۔ مشرکین کے فرمائشی معجزات ظاہر نہ کرنے کی وجوہات بیان فرمائی گئیں، تقدیر کا بیان ہے اور بعض مشرکانہ رسوم اور مشرکین کی جہالت کا رد فرمایا گیا۔ تمدنی معاشرتی زندگی کے مسلمہ اخلاق و آداب بیان فرمائے گئے۔ اس صورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بیان ہے کہ اس نے آسمانوں اور زمین، ظلمت اور نور کو پیدا کیا۔ اسی نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، پھر اس کے لیے ایک مدت حیات اور قیامت کا وقت مقرر فرمایا۔ لیکن کافر پھر بھی اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں اور اس کی قدرت کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں، حالانکہ وہ ظاہر و باطن اور انسان کا ہر عمل جاننے والا ہے۔ منکروں کا ایک شعار یہ ہے کہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں آ جانے کے باوجود بھی ان میں غور و فکر نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم سے پہلے بھی کئی قومیں ایسی گزری ہیں جن کو ہم نے زمین میں اقتدار بخشا، ان پر موسلا دھار بارشیں برسائیں، ان کے لیے باغات ہم نے ان کے اندر نہریں رواں دواں کیں اور پھر ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو ہلاک کر دیا گیا۔ آیت نمبر 7 میں فرمایا کافروں کا حال تو یہ ہے اگر لکھی ہوئی کتاب ان کے پاس اتار دی جائے جسے وہ اپنے ہاتھوں سے چھو کر دیکھ لیں، پھر بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے بلکہ اسے جادو قرار دیں گے۔ اسی طرح اگر ان کے پاس فرشتہ آ جائے تو ملکوتی شکل میں تو وہ اسے دیکھ نہیں سکتے، اور اگر بشری لباس میں آئے تو پھر وہ کہیں گے یہ ہم جیسا بشر ہے۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو تسلی دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر دور کے کفار اپنے انبیاء کرام کا مذاق اڑایا کرتے تھے، آپ زمین پر چل پھر کر دیکھ لیں، گزشتہ امتوں کے آثار ان کی تباہی کا پتہ دے رہے ہیں۔ آیت نمبر 14 میں رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو حکم ہوا کہ آپ کافروں اور مشرکوں کو بتائیں کیا میں زمین و آسمان کے خالق اور سب کے روزی رساں کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا کارساز بنا لوں؟ آپ کہہ دیں میں سب سے پہلے اسلام لانے والا ہوں، اللہ جس کو نقصان پہنچائے اس کے سوا کوئی اسے نجات دینے والا نہیں، اور اگر وہ کسی کو خیر سے نوازے کوئی اس کی رحمت کو روکنے والا نہیں۔ وہ ہر خیر کا مالک ہے۔ مجھے اس بات کا حکم دیا گیا کہ میں ہر مخاطب کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤں، اس کی توحید کی دعوت دوں اور شرک سے برات کا اعلان کروں۔ آیت نمبر 20 میں اہل کتاب کی اس غلط فہمی کا رد فرمایا کہ ہم محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت کے بارے میں نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ تو اپنے بیٹوں کی طرح حضور کو پہچانتے بھی ہیں، آپ کی نبوت کو وہ برحق وہ مانتے بھی ہیں، یعنی جانتے ہیں۔ آیت نمبر 22 میں فرمایا قیامت کے دن ہم سب مشرکوں کو جمع کریں گے اور پوچھیں گے تمہارے باطل معبود اب کہاں ہیں، تو وہ اپنے ماضی کو جھٹلائیں گے۔ آیت نمبر 25 میں اللہ کریم فرماتا ہے کہ منکرین آپ کی بات کو توجہ سے سنتے ہیں لیکن ان کی بدعمالیوں کے سبب ان کے دلوں پر پردے پڑے رہتے ہیں، ان کے کانوں میں بندش ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ سنتے تو ہیں لیکن یہ سننا ان کے لیے نفع مند نہیں ہے، وہ ہٹ دھرمی سے حق کو رد کر دیتے ہیں۔ آخرت میں تمنا کریں گے کاش ہمیں واپس دنیا میں بھیجا جائے، ہم ایمان لانے والوں میں سے ہو جائیں، لیکن اس دنیا میں رہتے ہوئے وہ زندگی کے بعد وہ حیات بعد الموت کے منکر ہیں۔ آیت نمبر 27 میں قیامت کے دن کفار کے پچھتاوے اور دنیا میں واپس جا کر آیات الہی کے نہ جھٹلانے کے وعدے کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر ہم ان کو واپس لوٹا بھی دیں تب بھی وہ یہی کام کریں گے جن سے ان کو منع کیا گیا۔ یہ آخرت کی زندگی کے منکر ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے سامنے کھڑا کر کے ان سے آخرت کی زندگی کے بارے میں پوچھے گا تو یہ لوگ اس کی حقانیت کا اقرار کریں گے لیکن اس وقت انہیں فائدہ نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 31 میں اللہ کریم نے فرمایا انہوں نے اللہ کے حضور پیش ہونے کی حقیقت کو جھٹلایا، وہ اپنی بدعمالیوں کا بوجھ اپنی پیٹھوں پر اٹھائے ہوئے ہیں۔
اور جب اچانک قیامت آ پہنچے گی کہیں گے افسوس ہم نے بہت کوتاہی کی۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دیتے ہوئے اللہ کریم فرماتا ہے آپ غمگین نہ ہوں، یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے بلکہ آیات الہی کا انکار کر رہے ہیں، اور آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا، انہوں نے صبر کیا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو جبراً ہدایت کے اوپر جمع فرما دیتا، لیکن بندے کو اختیار دے کر آزمانا اور جزا و سزا کا نظام قائم کرنا اللہ کی حکمت کا تقاضا ہے۔ آیت نمبر 36 میں فرمایا حق وہی قبول کرتے ہیں جو سنتے ہیں، اور ان لوگوں کے دل مردہ ہیں۔ اس کے بعد کفار کی فرمائشوں کا ذکر کیا گیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو پورا کرنے پر قادر ہے، لیکن یہ اس کی حکمت کے خلاف ہے۔ آیت نمبر 30 میں اللہ کریم نے فرمایا کہ زمین پر چلنے والے حیوان اور فضاؤں میں اڑنے والے پرندے تمہاری طرح مخلوق ہیں۔ جب قیامت آ جائے گی اور اللہ کا عذاب نگاہوں کے سامنے ہوگا تو پھر یہ مشرک بھی ایک ہی رب کو پکاریں گے۔ آیت نمبر 44 میں قوموں کی تربیت اور گمراہی سے ہدایت پر گامزن کرنے کے طریقے اور لوگوں کے ہدایت کو بھول جانے بطور آزمائش ان کے رزق میں فراوانی اور ان کے ان نعمتوں پر اترانے اور اچانک پکڑنے کا بیان ہے۔ آیت نمبر 40 تا 50 میں فرمایا اگر اللہ تعالیٰ تمہاری سننے، دیکھنے اور سمجھنے کی صلاحیتوں کو سلب کر لے تو کون ہے جو تمہیں یہ نعمت عطا فرما سکتا ہے؟ مشرک رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے طرح طرح کے فرمائشی مطالبات کرتے تھے۔ اللہ کریم نے فرمایا حبیب آپ ان کو کہہ دیں میں نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں خود بخود غیب جانتا ہوں، نہ میں نے یہ دعویٰ کیا کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو فقط اس چیز کی پیروی کرتا ہوں جس کی مجھے وحی کی جاتی ہے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام اگرچہ اللہ کے بتانے پر غیب کی خبریں جانتے تھے، مگر عالم الغیب علی الاطلاق اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے۔ نبی علیہ السلام کے سارے امور اللہ تعالیٰ کی عطا سے، یعنی اللہ تعالیٰ ذاتی طور پہ ہر شے کو جانتا ہے، اس کا حبیب رب کی عطا سے علم غیب رکھتا ہے۔ مشرکوں کے سرداروں نے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا اگر آپ ہمارے لیے کوئی ایسا وقت مخصوص کریں جس میں فقراء صحابہ یعنی صہیب، عمار، مقداد، بلال، عبداللہ بن مسعود آپ کے پاس نہ ہوں تو شاید ہم آپ کی بات پر غور کر لیں۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام دعوت حق کے لیے نہایت خواہش مند رہتے تھے، اس لیے آپ کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ ان کی اس خواہش کو بھی پورا کر لیا جائے۔ آیت نمبر 51 میں دوبارہ جی اٹھنے پر یقین رکھنے والوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرانے کا حکم ہے۔ آیت نمبر 52 تا 54 میں اللہ کریم نے فرمایا جو اہل ایمان صبح و شام اپنے رب کی عبادت کرتے رہتے ہیں اور اس کی رضا کے طلبگار رہتے ہیں آپ انہیں اپنے سے دور نہ کریں۔ کفار نے جب اپنے تمول کو معیار حق بنایا تو اللہ کریم نے اس کا رد فرمایا اور مساکین مسلمانوں کے بارے میں فرمایا کہ جب وہ آپ کے پاس آئے تو آپ کہیں تم پر سلامتی ہو، تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے کہ تم میں سے جس کسی نے ناواقفیت کی بنا پر کوئی برا کام کیا پھر اس کے بعد توبہ کر لی اور اصلاح کر لی تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ آیت نمبر 59 میں فرمایا غیب کی کنجیاں اللہ کے پاس ہیں، اس کے سوا کوئی خود بخود اسے نہیں جانتا، وہ ہر اس چیز کو جانتا ہے جو خشکی اور سمندر میں ہے، وہ درخت سے گرنے والے ہر پتے کو جانتا ہے اور زمین کی تاریکیوں میں ہر دانہ کو جانتا ہے اور تر اور خشک ہر چیز لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ آیت نمبر 60 میں نیند اور بیداری کے تسلسل کے جاری رہنے، میعاد مقرر پر مرنے اور اللہ کی طرف لوٹنے کا بیان ہے۔
آیت نمبر 61 میں فرمایا اللہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور وہ ان پر نگرانی کرنے والے فرشتے بھیجتا ہے، اور جب کسی کے موت کا وقت آ جائے تو وہ فرشتے کسی کوتاہی کے بغیر اس کی روح کو قبض کر لیتے ہیں۔ آیت نمبر 63 میں فرمایا بحر و بر کی ظلمتوں میں کون تمہیں نجات دیتا ہے جس کو تم عاجزی سے اور چپ کے پکارتے ہو کہ اگر وہ ہمیں اس مصیبت سے بچا لے ہم ضرور شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے۔ اے رسول کہہ دیجئے اللہ ہی تم کو اس مصیبت اور تکلیف سے نجات دیتا ہے، پھر بھی تم اس کے ساتھ شرک کرتے ہو۔ آیت نمبر 65 میں فرمایا اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ تمہارے اوپر سے تمہارے پاؤں کے نیچے سے تم پر عذاب بھیجے، تمہیں ایک دوسرے سے بڑھا دے، تمہیں ایک دوسرے سے لڑائی کا مزہ چکھا دے۔ مفسرین نے لکھا اوپر کے عذاب کی ایک صورت تباہ کن آندیاں اور طوفانی بارشیں ہیں، اور نیچے کے عذاب کی ایک صورت سیلاب، زلزلے اور قحط سالیاں ہیں، اور اوپر کے عذاب کی ایک صورت ظالم حکمرانوں کا مسلط ہونا ہے اور متحدوں کا نافرمان ہو جانا ہے، اور امت کے مختلف گروہوں میں ایک دوسرے سے برسر پیکار ہونا بھی ایک عذاب کی صورت ہے، اور ان صورتوں کے مظاہر ہم اپنی زندگی میں بھی دیکھ رہے ہیں۔ آیت نمبر 68 میں گمراہ کن 68 میں گمراہ کن عقائد کے حامل لوگوں کی صحبت بد سے بچنے کا ذکر فرمایا کہ جو لوگ ہماری آیات میں بیہودہ بحثیں کرتے ہیں ان سے منہ پھیر لیں، اور اگر بھولے سے بیٹھ بھی گئے ہو تو یاد آنے پر فوراً اٹھ جاؤ۔ آیت نمبر 70 میں عشرت میں بدمست اور دین کو کھیل اور دل لگی کا سامان بنانے والوں کو اپنے حال پر چھوڑنے اور ان کو مسلسل نصیحت کرنے کا بیان ہے۔ آیت نمبر 71 میں مشرکوں کے رد میں فرمایا اے رسول کہہ دیجئے کیا ہم اللہ معبود برحق کو چھوڑ کر ان باطل معبودوں کو پکاریں جو نہ ہمیں نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان، تو کیا ہم اللہ کی طرف سے ہدایت پانے کے بعد الٹے پاؤں کفر کی طرف پلٹ جائیں؟ عقل سلیم اسے کبھی تسلیم نہیں کر سکتی۔ آیت نمبر 73 میں فرمایا اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو برحق پیدا کیا، وہ جس دن کسی فنا شدہ چیز کو فرمائے گا ہو جا تو وہ موجود ہو جائے گی۔ آیت نمبر 74 سے 81 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اللہ کریم نے ان کو یقین کامل عطا کرنے کے لیے فرمایا ہم نے انہیں آسمان و زمین کی بادشاہی دکھائی، یعنی کائنات کے تکوینی نظام کے اسرار اور حکمتیں بتائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مذاہب پرست قوم کی حکمت کے ساتھ اصلاح کرنے، مزار کائنات کے فانی ہونے، اللہ کی توحید کو دلائل سے ثابت کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا۔ جب رات چھا گئی انہوں نے روشن ستارہ دیکھا، کیا یہ میرا رب ہے؟ جب وہ ڈوب گیا فرمایا میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر آپ نے جب چاند کو دیکھا فرمایا کیا یہ میرا رب ہے؟ جب وہ بھی ڈوب گیا فرمایا اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دیتا میں بھی گمراہ قوم میں سے ہو جاتا۔ پھر جب صبح انہوں نے چمکدار سورج کو دیکھا کہ فرمایا کیا یہ میرا رب ہے؟ جب وہ بھی ڈوب گیا تو آپ نے فرمایا کہ جو ڈوب جائے وہ رب نہیں ہو سکتا، میں نے اپنا چہرہ اس رب کی طرف کر لیا ہے جو زمین و آسمان کا خالق ہے اور اسی نے ہر شے کو تخلیق فرمایا۔ پھر اللہ کریم نے کبھی دلیلیں دیں کہ ہم نے ابراہیم کو ان کی قوم کے مقابلے میں عطا کی۔ پھر اللہ نے مختلف انبیاء کرام کا ذکر فرمایا کہ ان کو ہم نے دوسروں پہ فضیلت دی۔ آیت نمبر 91 میں فرمایا انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی جس طرح اس کی قدر کرنے کا حق تھا، اور یہود کہتے ہیں اللہ نے کسی بشر پر کچھ نازل نہیں کیا۔ اے حبیب آپ کہیے جس کتاب کو موسیٰ لے کے آئے جو لوگوں کے لیے نور ہدایت ہے اسے کس نے نازل فرمایا ہے؟ آیت نمبر 94 میں فرمایا تمہارے جھوٹے خدا جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو آج تمہاری سفارش کے لیے موجود نہیں ہے، تم اکیلے ہمارے پاس آئے ہو۔ آیت نمبر 95 میں فرمایا بے شک اللہ دانے گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے، زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، مردے کو زندہ سے نکالتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں ایک جان یعنی آدم سے پیدا کیا، پھر ہر ایک کے لیے ٹھہرنے کی جگہ بنائی،
پھر 99 میں فرمایا بارش کے برسانے، اس سے سبزہ اگانے، کھیتوں کی ہریالی، طرح طرح کے پھولوں پھلوں کی نعمتوں کا ذکر کر کے اللہ نے توحید الہی پر استدلال کیا۔ آیت نمبر 100 میں فرمایا مشرکوں نے جنات کو جو کہ مخلوق ہیں اللہ کا شریک ٹھہرایا ہے اور اس کی طرف بیٹے اور بیٹیوں کی نسبت کی، حالانکہ اللہ تعالیٰ اسے پاک ہے۔ آیت نمبر 104 سے 107 میں فرمایا تمہارے پاس روشن دلائل آ گئے ہیں، اگر کوئی اس کی روشنی میں چلنا چاہے تو اس کا فائدہ ہے، کوئی گمراہ اختیار کرے تو اس کا اپنا نقصان ہوگا۔ آیت نمبر 108 میں مختلف مذاہب کے درمیان پرامن بقائے باہمی کا ایک اصول بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ مسلمانوں تم مشرکوں کے باطل معبودوں کو برا نہ کہو، ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ کم علمی کی بنا پہ تمہارے سچے خدا کو برا بھلا کہنے لگ جائیں۔ 8واں پارہ ہم نے سنا کفار رسول پاک سے طرح طرح کے مطالبات کرتے، ہم اس وقت ایمان لائیں گے جب فرشتے ہمارے پاس اتر کر آئیں گے، یا برزخ اور آخرت کے بارے میں آپ جو باتیں ہمیں بتاتے ہیں، ہمارے جو لوگ مر چکے وہ زندہ ہو کے آئیں اور آپ کی دعووں کی تصدیق کریں۔ تو قرآن کا یہ سب ان کے مطالبات جہالت کے اوپر مبنی ہیں۔ آیت نمبر 112 میں رسول پاک کو تسلی دیتے ہوئے اللہ نے فرمایا اس طرح ہم نے ہر نبی کے لیے شیطان انسانوں اور جنوں کو دشمن بنایا جو لوگوں کو دھوکے میں ڈالنے کے لیے ایک دوسرے کو خوشنما باتیں بتاتے تھے۔ آیت نمبر 117 118 میں فرمایا جس حلال جانور پر ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا گیا ہو اسے کھاؤ، اور پھر اللہ نے محرمات کو تفصیل سے بیان کر دیا۔ فرمایا ہاں اگر تم حالت مجبوری میں حرام تھوڑا سا کھا کے اپنی جان کو بچا سکتے ہو۔ آیت نمبر 123 میں فرمایا ہم نے ہر بستی میں اس کے مجرموں کو سردار بنایا تاکہ وہ وہاں فریب کاری کریں۔ آیت نمبر 124 میں فرمایا جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ ہمیں بھی اس کی مثل دیا جائے جیسا کہ اللہ کے رسولوں کو دیا گیا۔ آیت نمبر 125 میں فرمایا اللہ جس کو ہدایت دینا چاہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ آیت نمبر 129 میں فرمایا ہم اس طرح بعض ظالموں کو بعض پر مسلط فرما دیتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا مشرکین عرب کی جہالت کا ذکر اللہ نے کیا، جو فصل اللہ تعالیٰ اگاتا ہے، مویشی اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے، ان میں اللہ کے ساتھ بتوں کو وہ شریک کیا کرتے تھے۔ آیت نمبر 141 146 میں اللہ نے پھلوں کھیتوں جانوروں کے ذریعے جو نعمتیں عطا کی ان کا ذکر فرمایا، کہا اللہ کی نعمتوں کو کھاؤ، فضول خرچی نہ کرو، شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلو۔ آیت نمبر 151 سے 160 میں اللہ نے بڑی اہم مسائل بیان کیے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تنگ دستی کے خوف سے اولاد کو قتل نہ کرو، ظاہر و باطن میں فحاشی بے پردگی بے حیائی سے بچتے رہو، قتل ناحق نہ کرو، یتیم کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ، لین دین میں ناپ تول پورا کرو، بلا تمیز سب کے ساتھ انصاف کرو، اللہ سے کیے گئے وعدے کی پاسداری کرو۔ یہ وہ 9 احکام شریعہ ہیں جو اسلام کے اہم احکام میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اور اللہ کریم نے آیت نمبر 162 میں اسلام کی روح کو بیان کیا، حبیب اعلان فرمائیں بے شک میری نماز، بے شک میری قربانی، میری زندگی موت سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ یہ اسلامی تعلیمات کی تعلیمات کا خلاصہ ہے کہ انسان اپنا سب کچھ اپنے رب کے نام پہ قربان بھی کرے اور فقط اسے راضی کرنے کے لیے اس کی زندگی کا مقصد ہو کہ میرے رب کریم مجھ سے راضی ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔